بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، آج بڑے اہم ٹاپک پر ہم آپ کے لیے ایک کلپ لے کر آئے ہیں دوستو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ایسی فلمیں بناؤ، ایسے ویڈیوز بناؤ، ایسی کلپ تیار کرو کہ جس میں اسلام دشمنی خوب ہو، یعنی جس سے اس مسلمانوں کو لوگوں کے سامنے بدنام کیا جائے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی غلط باتوں کو لایا جائے۔ حالانکہ غلط باتیں ہیں نہیں اسلام میں، چھوٹی موٹی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے غلط مطلب نکال لیے جاتے ہیں، ابھی دیکھو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، چاہے وہ کشمیر فائلز کے نام سے ہو یا دا کیرلا اسٹوری ہو، اور اسی طریقے سے یہ ابھی جو نئی آئی ہے 72 حورے کے نام سے فلم۔ اب اسلام میں یہ چیزیں یا مسلمانوں کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات وہ نہیں ہے جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ بس ہو کیا گیا ہے کہ ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے والی فلمیں بناؤ تو وہ اچھی چل جاتی ہیں، اسلام دشمنی میں یعنی مسلمانوں سے دشمنی میں لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں، فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں، ڈائریکٹر اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے پروڈیوسر وغیرہ ان کو اچھا مال مل جاتا ہے، پیسے کما لیتے ہیں۔ ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کیا نقصان کر دیا، دیش میں کتنی آگ لگا دی، کتنا مسلم بھائی چارے کو، ہندو مسلم بھائی چارے کو نقصان پہنچا دیا، اس سے قطع نظر ان کی جیب بھر جائے، بس ان کو اس سے مطلب ہوتا ہے۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اب یہ 72 حوروں کا ہی دیکھ لیں آپ، یعنی اس کا کنسپٹ فلم کا جو ہے میں نے مطالعہ کیا تو یہ کہ بھئی یہ جو فدائین لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بم سے باندھ کر اور چلے جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس کی منشا ان کی یہ ہوتی ہے ایسے مرنے والوں کی کہ ہم کو 72 حوریں ملیں گی، اس کو اس میں فلمایا گیا، بتایا گیا۔ حالانکہ دوستو اگر حقیقت دیکھیں تو یہ حوروں کا کیا میٹر ہے، یہ حوروں کا کنسپٹ اسلام میں کیا ہے اس کو سمجھیں آپ۔ دیکھیے اسلام کا بہت بڑا عقیدہ ہے اسلام کا کہ یہ جو زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، جو ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب کو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا میں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ہیں، سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور زندہ ہونے کے بعد زندگی میں جو کچھ انہوں نے اچھے برے کام کیے اس کا ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اچھے برے عمل کی بنیاد پر اس کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، برے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اب جنت میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جنت میں کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں گی، جس کو ہمارے ہندو بھائی سورگ اور نرک سے تعبیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو۔ یہ ہے ان کے یہاں بھی کنسیپٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کے یہاں پنرجنم کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ خیر ہمیں دوسرے مذہبوں کی بات نہیں کرنی ہے، اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ اب جنت میں گیا یہ اچھے عمل کی وجہ سے، تو جنت میں جانے کے بعد اس کو وہاں کی اچھی نعمتیں ملیں گی، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے۔ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب روایت ہے یہ کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کبھی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی بڑی نعمتیں، ایسی اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کھانے پینے کے لیے اور استعمال کے لیے دیں گے۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوریں دیں گے۔ قرآن کریم میں بھی حوروں کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی حوروں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں مطلق حور کا ذکر آیا ہے، کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں حور کا ذکر ہے، اور حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کی روایت کا نمبر ہے 3254 3254، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جنتی کو، ایمان والے کو 2 حوریں ملیں گی۔ یہ تو صحیح روایتوں میں ہے، قرآن کریم میں حور کا ذکر ہے، صحیح روایتوں میں 2 حوروں کے ملنے کا ذکر موجود ہے۔ اور اگر ہم کچھ ضعیف روایتوں کو دیکھیں تو اس میں 72 حوروں کا بھی ذکر ملتا ہے، بلکہ 72 کیا، بہت ساری روایتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں 72 سے بھی زیادہ حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ اتنی ساری حوروں کو ایک آدمی کیا کرے گا؟ ہم آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ طاقت زیادہ دیں گے، زیادہ حسن دیں گے، وہاں کا نظام الگ ہی ہے، تو وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ اتنی حوریں دے دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور ایسا تو ہے نہیں جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ حوریں، اگر کوئی شخص یعنی شہید ہوگا، اپنے جسم پر بم باندھ کر کہیں جا کر پھٹے گا تو ہی اس کو حوریں ملیں گی، ایسا کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ تو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ ہر اچھے کام، جتنے بھی نیک کام ہیں ان کو کرنے پر حوروں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ اچھے کام بہت سارے خیر کے کام ہیں، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت کے معاملے میں خرچ کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اتنے سارے خیر کے کام ہیں۔ ان سارے خیر کے کام کرنے پر جنت کے وعدے کیے گئے ہیں اور حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے۔
ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بس ایک ہی چیز جس کو پروپیگنڈے کے نام سے پھیلایا جا رہا ہے اور فلم میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے کہ چلو 72 حوروں کا مسئلہ اور یہ سب چیزیں، آپ دنیا کے دوسرے مذہبوں کے جو وید ہیں، دوسرے مذہبوں کی جو کتابیں ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرو، ان کے اندر کتنے حوروں کا ذکر ہے۔ یہاں پر ایک ہمارے مصنف رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہندو دھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ۔ میں آپ کو اس کا فوٹو بھی دکھا رہا ہوں، دیکھو یہ کتاب ہے، اس میں ویدوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے، ویدوں کے حوالے سے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو حوالے ذکر کرتا ہوں۔ بھگوان واسودیو ایک گزرے ہیں، بھگوان واسودیو، مہابھارت میں یہ بات لکھی کہ ان کی ہزاروں رانیاں تھیں، ہزاروں رانیاں۔ سری کرشن کے بارے میں ان کی بھی ہزاروں رانیاں تھیں، یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ادے پور، راجستھان کا مشہور شہر ہے ادے پور، راجہ سنگرام سنگھ اور اس کی 21 رانیوں کا مقبرہ ابھی بھی موجود ہے، کہ 21 رانیاں تھیں اس کی، 21 رانیوں کا مقبرہ۔ عجیب بات ہے نا۔ بائبل کتاب ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 6 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے، ان کی 700 بیویاں تھیں اور ان کی 300 باندیاں تھیں۔ جب دنیا میں یہاں کے راجہ اور بہت سارے مذہبوں کے مذہبی فرما روا، مذہبی جو لوگ گزرے ہیں، ان کی دنیا میں جب اتنی بیویاں اور رانیوں کا ذکر ملتا ہے ان ویدوں میں، اور یعنی جو کتابیں ہیں تاریخی یا آسمانی کتابیں، ان میں جب ملتا ہے، تو دنیا میں جب یہ ہے اور اس کو لوگ معیوب نہیں سمجھ رہے، تو آخرت میں مرنے کے بعد والی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ 100 حوریں، 72 حوریں، 2، 5، 10، 20 حوریں دے دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے میرے دوستوں آپ میں سے اگر سننے والے کچھ غیر جانبدار لوگ ہیں تو اپنے غیر مسلم دوستوں کے سامنے بھی یہ چیزیں شیئر کریں کہ پروپیگنڈا کا اللہ کے واسطے شکار نہ بنے۔ یہ ہمارا دیش ایک امن شانتی والا دیش ہے، محبت والا دیش ہے، بھائی چارے والا دیش ہے، اس کو دیش بن کے رہنے دیں، آپس میں مل جل کر ترقی کریں۔ جتنی باتیں اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں پھیلا دی گئی ہیں نا، حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں میرے دوستوں۔ آپ کسی سچے مسلمان سے مل کر سمجھنے کی کوشش کریں، آپ یہ لیڈروں اور راجنیتاؤں اور فلاں جو لوگ ہوتے ہیں جو صرف مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کا ساتھ ہم کیوں دیتے ہیں میرے دوستوں؟ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، اللہ ہم کو عقل دے، فہم دے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے امن، چین اور سکون اللہ تعالیٰ خوب مقدر فرمائے۔